ہوتے ہیں نا, اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے. چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو. ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے, بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا. نہیں یار, فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے, ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں, ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو, ان کی ساری ایکویشنز کو فیل بولو نا بھائی, ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری, ایسی کی تیسی. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں, وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں, خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر رہے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہمیں ہیں؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے, ایسی کی تیسی, جو مطلب ہو اس کا ہمیں کیا ہے یار. نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے, تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا. اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں, تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے.
3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو. تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا, اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل. 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے ملتے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو, مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو, بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ, بولو نا, نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا, عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے, مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالی نے, وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری, یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے. تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے, تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو, سالے کو. کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی. تو میرا نہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے, کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا, بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں, کتنا اچھا لفظ ہے, یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں, چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں, اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا. تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں, ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کرنی. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا, کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی, جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے, پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے وہ. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کہ قربانی سے روک رہا تھا, تو جو نام لحاظ لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف ورغلاتے ہیں, تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے, جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں کہ اگر ری ایکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں.